وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کشمیر کے حوالے سے تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو خطے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو، پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو، ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں۔ وہ 80 لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں، ہم ساری قوم ان کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ کشمیر پر فیصلہ کن وقت آ گیا، کوئی ساتھ دے نہ دے قوم اور فوج تیار ہے، آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا واضح اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ مودی کی غلطی سے کشمیر کے لوگوں کو آزاد ہونے کا تاریخی موقع مل گیا۔ بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کرنا چاہتا تھا، ایٹمی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک ہم منصب اور OIC کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہوگی۔ ان جنگ پرستوں سے ہے سارا جہاں برہم، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم۔ کرفیو کا آج 23واں روز، علی گیلانی کی اپیل پر کشمیری جوان بھارتی بندوقوں کا سامنا کرنے لگے۔ کشمیریوں نے فورسز کا راستہ روکنے کے لیے گلی محلوں میں خندقیں کھود لی۔ وادی میں مواصلاتی نظام بدستور بند، اشیاء خورونوش اور ادویات بھی ختم۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے بات کرے، امریکی صدر کا بھارتی وزیر اعظم سے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور۔ G7 اجلاس کے دوران امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات۔ مودی نے کہا یہ باہمی معاملہ ہے۔ ٹرمپ بولے اگر باہمی معاملہ ہے تو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر پاکستانی کی پکار، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارت کی پاکستانی اداکاروں اور صحافیوں کے بعد سیاستدانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرانے کی کوششیں۔ مقبوضہ کشمیر پر ٹویٹ کرنے پر صدر عارف الوی کو ٹویٹر انتظامیہ کا نوٹس۔ مراد سعید کا اکاؤنٹ بند کرنے کی بھی درخواست۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر برطانوی ارکان پارلیمان کو تشویش۔ اسپیکر اسمبلی سے ملاقات، بولے بھارتی اقدامات قوانین کی خلاف ورزی ہیں، مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ ڈائریکٹر ہیومن رائٹس واچ برائے جنوبی ایشیا میناکشی کنگوری کہتی ہیں آزادانہ نقل و حرکت ہے، علاج نہ اظہار رائے کی سہولت۔ کشمیر میں احتجاج بھارتی موقف کی نفی ہے۔ چین کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے فروغ کا عزم۔ چینی وائس چیئرمین ملٹری کمیشن جنرل یو کی لیانگ کی قیادت میں وفد کا دورہ GHQ۔ وفود کی سطح پر مذاکرات اور آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات۔ سپہ سالار نے کشمیر سمیت تمام ایشوز پر چین کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل یو نے کہا چین پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے، تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میئر کراچی نے شہر کا کچرا صاف کرنے کا ٹاسک مصطفیٰ کمال کو سونپ دیا۔ ڈائریکٹر گاربیج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وسیم اختر نے کہا 3 ماہ میں صفائی کر کے دکھائیں، ادارے تعاون کریں گے۔ نئی ذمہ داری ملنے کے بعد مصطفیٰ کمال کا جوابی وار، کہتے ہیں 3 مہینے کے لیے میئر ان کے باس ہیں، انہیں کراچی والوں سے محبت ہے، ان کے شہر کی قسمت کچرا نہیں ہے، چند لوگوں کی حرکتوں سے یہ صورتحال ہے، مسائل سڑکوں پر ہیں، کام بھی سڑکوں پر ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو۔ کسی بھی انکاری والد کے خلاف پرچہ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ 25 سال سے بندوق کی نوک پہ قطرے پلا پلا کے لوگوں کو ہم نے والدین کو متنفر کیا اس دوائی سے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع، پنجاب کے 4 اور بلوچستان کے 7 اضلاع میں قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو فوکل پرسن بابر بن عطا نے کہا قطرے نہ پلانے والے والدین کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پشاور میں گزشتہ مہم کے دوران ڈرامہ رچانے والے نذر محمد نے بھی ویکسین کی اہمیت کو تسلیم کر لیا۔
آصف زرداری کے خلاف پاک لینڈ ریفرنس میں نیب کی کارروائی، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید حسین گرفتار۔ احتساب عدالت نے ملزم کو 6 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ جاوید حسین پر 2009 میں آصف زرداری کے غیر قانونی اقدام پر معاونت کا الزام ہے۔ عمران خان مودی سے بڑے فاشسٹ ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کسی ثبوت کے بغیر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ آصف زرداری کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ حکومت سابق صدر کو طبی سہولیات نہیں دے رہی۔ فردوس عاشقاوان نے 92 نیوز کے پروگرام میں کہا، زرداری قانون کی قید میں ہے، وزیر اعظم نے قید نہیں کر رکھا۔ نیب کا شہباز فیملی کے خلاف ٹی ٹی ریفرنس بھی رواں ہفتے دائر کرنے کا امکان۔ شریف خاندان کی آمدن پر ریسیور تعینات کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف، مریم، حمزہ، سلمان اور یوسف عباس کو کمپنیز، ملز اور جائیدادوں سے آمدن نہیں ملے گی۔ فیصلے کی احتساب عدالت سے منظوری لی جائے گی۔ کراچی کی جٹ لائن میں 15 سالہ لڑکی سے گھر میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی، لاش جناح اسپتال منتقل۔ ابراہیم ریحدری میں فائرنگ، ایک شخص شدید زخمی۔ ادھر ماڈل کالونی ریلوے کراسنگ کے پاس ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص زخمی۔ ادھر ملیح سٹی کے علاقے غازی ٹاؤن میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کامبنگ آپریشن۔ علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل، گھر گھر تلاشی لی گئی۔ کاروکاری کا الزام، سہون میں پولیس اسٹیشن بھان سیدان باد کی حدود میں لڑکا اور لڑکی قتل، لاشیں سڑک پر پھینک دی گئیں۔ پولیس نے سہون اسپتال منتقل کر دیا، ایک ملزم بھی گرفتار۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں 600 سال پرانی راہبات کی خانقاہ میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی دوڑ میں مصباح الحق بھی شامل۔ سابق کپتان نے پی سی بی کرکٹ کمیٹی سے مستعفی ہو کر ہیڈ کوچ بننے کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ غیر رسمی گفتگو میں بولے، ہیڈ کوچ کے لیے ٹف مقابلہ ہے، کئی نامور افراد اس عہدے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسکردو میں پاک فوج کے زیر اہتمام پاکستان میراتھن ریس، شکر لسپا سے باب شگر تک مقابلے، کھلاڑیوں نے 11 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے پر دوڑتے ہوئے لہو گرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ناظرین، بلیٹن میں سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کشمیر کے حوالے سے تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو خطے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کشمیر کے حوالے سے تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو خطے کی تازہ صورتحال سے متعلق آگاہ کیا، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو خبردار کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، مسئلہ کشمیر جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایٹمی جنگ کوئی نہیں جیت سکے گا۔ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو تاریخی بلنڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب کشمیریوں کے لیے آزاد ہونے کا موقع آ چکا ہے۔